بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس آبویسلی. بٹ دیکھیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے, اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں, توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے,
اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں. وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں. پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ریورنس ہوتا ہے نا, کسی آگے بالکل بچ جانا, جھک جانا, فدا ہو جانا کسی کے آگے. تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے. ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے, انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا.